ہاتھ سے آزاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر۔ ایمان لانے پر نبی پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ نبی کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت اس طرح کریں جیسا میں نے ابھی صحابہ کی مثال بیان کی۔ امام الفقہاء حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے، آپ علیہ السلام مسجد میں کھڑے ہو کے کسی کو کہہ دیے کہ بیٹھ جاؤ، یہ آواز ان کے کان میں پڑی، وہ اسی جگہ راستے میں بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ میرے کان میں آپ علیہ السلام کی یہ آواز پڑی، بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا وہ تو تمہیں نہیں کہا گیا تھا، وہ تو مسجد کے اندر کی بات تھی۔ تو امام الفقہاء حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کان میں یہ الفاظ میرے محبوب کے پڑھے، بیٹھ جاؤ، میں یہ تحقیق کروں یہ جملہ کس کے لیے ہے، یہ میری شان نہیں، یہ میرے لیے زیب نہیں دیتا، بس میں اطاعت کروں چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ یہ صحابہ عزیز دوست حق ادا کر دیے صحابہ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام صلح حدیبیہ کا عجیب ترین واقعہ، مکے کے ظالموں نے ایمان والوں پر ظلم کیا، ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور مدینے کو اللہ نے دین کا مرکز بنایا۔ صحابہ کا ایک بڑا مجمع جمع ہوا تو دلوں میں تمنا ہوئی کہ کاش کہ ہم اپنی بستی یعنی اپنے شہر کو جہاں ہم پیدا ہوئے یعنی مکہ المکرمہ میں ہم جائیں، تاکہ وہاں اللہ کا گھر ہے، زیارت بھی کریں گے، طواف بھی کریں گے، عمرہ جیسا عمل اہم عمل بھی ہم کریں گے۔ غالباً مجمع آپ علیہ السلام کے ساتھ تیار ہوا، پھر مدینے سے نکلے، جو قافلہ آتے آتے ایک حدیبیہ کا مقام تھا وہاں پر ٹھہر گیا، کیونکہ مکے میں کوئی ماحول نہیں تھا، ظالموں کا ظلم تھا، مشرکین بڑے جو ہے اسباب کے ساتھ اور بڑے حسد اور دشمنی کے ساتھ وہاں پہ تلے ہوئے تھے۔ تو حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے تو وہاں مکے میں خبر پھیل گئی کہ عبداللہ کا بیٹا محمد نعوذ باللہ کے صحابہ کا لشکر اپنے ساتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ اب وہاں تیاریاں شروع ہو گئی تو آپ علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ عثمان، تم ایک ایسے شخص ہو جو تم مکے میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہو، مکے میں تمہارا بڑا مقام ہے، تمہاری بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا چاہے کتنا جنگ کا ماحول کیوں نہ ہو، مکے میں حضرت عثمان غنی کو کسی مشرک اور کسی کافر کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ حضرت عثمان غنی کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی یہ وہ شخص ہیں انہوں نے اپنے مال سے ہر ایک پر احسان کیا، مکے کا کوئی ایک مرد ایسا نہیں تھا جس پر حضرت عثمان غنی کا احسان نہ ہو۔ کیا دشمن کیا اپنا، ہر ایک پر انہوں نے احسان کیا۔ تو اللہ کے محبوب کرے کہ عثمان تم جاؤ اور ان سے کہو ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت جو ہے زیارت کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بس عمرہ کریں گے پھر واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے میں داخل ہوئے، کئی سرداروں سے ملاقات کی تو مکے کے سرداروں نے کہا کہ عثمان، سامنے کعبۃ اللہ بھی ہے اور ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، جی بھر کے تم زیارت کرنا ہو تو کر لو،
طواف کرنا ہو تو کر لو، کتنے عمرہ کرنا ہے، کتنے طواف کرنا ہے، لیکن ہم تمہارے ساتھیوں کو اور تمہارے نبی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عزیز دوستو، میں اور آپ جیسے مسلمان نہیں تھے صحابہ، میرے اور آپ جیسا کمزور ایمان نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی، یہ ان کا مقام، ان کی شان، کئی کتابیں علماء نے لکھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایسا بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا آپ علیہ السلام کے لنگی کا کپڑا تھوڑا اوپر ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام جس طریقے سے بیٹھے تھے اسی طریقے سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پھر آپ علیہ السلام جس طریقے پر بیٹھے ہوئے تھے اسی طریقے سے بیٹھے رہے۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام فوراً سیدھا بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیا۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب، بات سمجھ میں نہیں آئی، ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے سیدھا بیٹھ دیے اور اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیا۔ ہر صحابی کی الگ الگ شان، الگ الگ موقع پر اللہ کے محبوب نے اپنے امت کو بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عثمان حضرت ابو بکر سے بڑے، حضرت عثمان حضرت عمر سے بڑے، نہیں، ہر صحابی کی الگ الگ شان ہے جو الگ الگ موقع پر آپ علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی، جس انسان سے، جس آدمی سے اللہ کے فرشتے حیا کریں کہ میں حیا نہ کروں، یہ حضرت عثمان غنی کی شان۔ تو جب حضرت عثمان غنی کو بتایا گیا کہ کعبۃ اللہ سامنے ہے، طواف کرنا ہو کرو، زیارت کرنا ہو کرو، تو حضرت عثمان غنی کا ایمان بھرا ہوا ہے، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے دل۔ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے، عرصہ گزر گیا زیارت کیے بغیر، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ او لوگو، تمہارا کیا گمان ہے، کیا تمہارا خیال ہے؟ میرے نبی، میرے محبوب حدیبیہ کے مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپتے رہے اور عثمان عمرہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ محبت، ہاں دل تڑپ رہا ہے، عمرہ کرو، زیارت کرو، لیکن میرے محبوب انتظار میں رہے اور میں یہ کام کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے محبت کی، عزیز دوستو، محبت کا حق ادا کر دیا کہ نبی سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔